السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمالكم أمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس مجلس میں شرکت کرنے والے حضرات علماء کرام، مہمانان خصوصی، دارالعلوم دیوبند ازہر ہند کے ام المدارس سے تشریف لائے ہوئے ہمارے حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم، اور دو مہمان میں سے ایک کا بیان ہوا ہے اور ایک تشریف لانے والے ہیں جناب مفتی معروف راہی صاحب. یہ بڑے بڑے مقررین ہیں، اور حضرت مولانا سلمان صاحب بھی نابغیر روزگار ہیں، اللہ والے ہیں. ان کی زبان سے جو بات نکلے گی انشاءاللہ وہ ہمارے دلوں کے اندر اترے گی، اثر کرے گی. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو بچھا کے بیٹھیں، دل سے بات سننے کی کوشش کریں. دیکھو میرے محترم بھائیوں، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانثار صحابہ بھی تشریف لاتے تھے رضی اللہ عنہم، اور دشمنان اسلام خوخاران جانی دشمن بھی حاضر ہوا کرتے تھے. یعنی ابو جہل بھی آتا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے یار غار بھی حاضر خدمت ہوتے تھے. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ابو جہل آیا آپ کی خدمت میں، رشتے میں دور سے چچا بھی لگتا تھا. وہ آ کر کہنے لگا کہ تم ایسے ہو ویسے ہو، الٹا پلٹا کہنے لگا. آپ نے کچھ نہیں کہا تم ٹھیک کہتے ہو. وہ چلا گیا، اپنا دل کا بھڑاس نکال کے چلا گیا. پھر تھوڑی دیر میں یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، اور کیا کہنا، آقا پر جانثاری کا ثبوت دیا. آپ ماشاءاللہ ایسے ہیں ویسے ہیں، بہت آپ کے کریمانہ اخلاق کو بیان کیا، اور حسن و جمال تو آپ کا سب کے سامنے ہی تھا. بہت کچھ کہا، اچھائی بیان کیا. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو. برائی بیان کرنے والے سے بھی کہا تم ٹھیک کہتے ہو، اچھائی بیان کرنے والے سے بھی کہا تم ٹھیک کہتے ہو. اصل بات کیا ہے؟ آنے والے کے اوپر دار و مدار ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. آئینہ آپ جانتے ہیں، شیشہ آئینہ جس میں آدمی دیکھتا ہے، اپنا منہ دیکھتا ہے، بال دیکھتا ہے، سنوارنے کے لیے دیکھتا ہے. آئینہ ایسا ہے خیانت نہیں کرتا، جو اس کے سامنے ہوتا ہے اچھائی ہو تو بتلاتا ہے، برائی ہو تو بتلاتا ہے. وہ
اگر کہیں دھبا لگا ہے تو آئینے میں نظر آئے گا، اور بہت حسین اور خوبصورت ہے تو وہ بھی اس کو نظر آئے گا، دیکھ کے خوش ہوگا کہ میں اتنا حسین و جمیل ہوں۔ تو جیسا سامنے والا ہوگا آئینہ ویسے ہی تصویر پیش کرے گا، اس کا عکس پیش کرے گا۔ آئینہ ڈپلیکیٹ نہیں کرتا ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں جو کسی کی جعلی شکل و صورت پیش کر دے۔ ہاں اگر آئینہ ہی گڑبڑ ہوگا، بہت جگہ آپ دیکھے ہوں گے عجیب قسم کا شیشہ اور آئینہ ہوتا ہے، اس کے سامنے آدمی آتا ہے تو خوخار بھیڑیے کی طرح نظر آتا ہے، اس کے سامنے آدمی آتا ہے تو بہت بڑا چہرہ نظر آتا ہے اس کا، چھوٹا سا آدمی بہت بڑا نظر آتا ہے۔ اس طرح کا بھی آئینہ ہے، وہ آئینہ آئینہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ویسے ہی کھیل تماشا ہے، اس کے اندر دوسری چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، وہ اپنا عکس پیش کرتا ہے۔ جو صحیح آئینہ ہے وہ صحیح شکل صورت پیش کرتا ہے۔ آنے والا اپنے دل کے اندر جو خیالات لے کر آئے گا، سامنے والا اس کو ویسے ہی نظر آئے گا۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل کے دل کے اندر نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، خرابی ہے، اسی لیے میں اس کو ہر طرح سے خراب نظر آیا، یعنی اس کے دل کی خرابی میرے اوپر نظر آئی، میں اس کا عکس بنا، آئینہ بنا، مجھ میں وہ اپنے آپ کو دیکھا، مجھے نہیں دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا۔ اور ابو بکر جانثار ہیں، فدائی ہیں، عاشق ہیں، اسی لیے محبت برا دل لے کر آئے تو میری اچھائی بیان کیے، سب چیز میری اچھی لگی۔ محبت میں کڑوی چیز بھی اچھی لگتی ہے، اور جس سے نفرت ہوتی ہے اس کا اچھا کام بھی برا لگتا ہے، اچھا کام بھی برا لگتا ہے۔ ہر وقت یہی آدمی کہے گا، چڑچڑا ہوگا، ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے۔ اس نے محبت جس سے ہوتی ہے اس کا اونچ نیچ بھی آدمی گوارا اور برداشت کر لیتا ہے، اور جس سے نفرت ہوتی ہے یا عداوت ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے الٹا ہی سوچتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح یاد رکھ لو، اپنے آپ کو جس طرح آپ بناؤ گے، مثلا دینی مجلس میں آپ بیٹھے ہو اور یہ سوچ کر بیٹھو کہ بڑے بڑے عالم علماء اللہ والے دینی بات سنائیں گے، جو بات ہم سنیں گے اس کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں گے اور ابھی سے اس پر عمل کریں گے، اور پھر یہی باتیں لے کر دعوت کا کام کریں گے، یعنی اپنے گھر تک بھی پہنچائیں گے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ رضی اللہ عنہم حاضر ہوا کرتے تھے، آپ کے مجلس میں بیٹھتے تھے، اسی طرح دین تو ہم تک پہنچا ہے۔ آپ کی مجلس سے جو بات سنتے تھے، راستے میں کوئی ملتا تو اس کو سناتے، گھر پہنچتے تو گھر والوں تک پہنچاتے۔ آج ہم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور بڑے فکر مند نظر آئے، ایسا جیسے گہرائی سے کوئی چیز سوچ رہے ہیں۔ آہستہ سے سلام کیا اپنے عادت کے مطابق۔ سنت ہے گھر میں جب داخل ہو تو سلام کرو، اس انداز سے کہ سونے والا اس کی آنکھ نہ کھلے اور جاگنے والا سن کر جواب دے دے۔ میٹھے انداز سے سلام کرو، کڑوے کسیلے انداز سے نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر میں سلام نہیں کرتے، حالانکہ گھر میں سلام کرنے سے گھر والوں سے محبت پیدا ہوگی۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ایک سنت ادا ہوگا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک سنت بھی یاد رکھ لو، اللہ کو پسند آ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور ایک سنت اس زمانے میں زندہ کرنا، جبکہ لوگ سنت سے اعراض کر رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں، پیٹ پھیر رہے ہیں، کچھ سمجھتے ہی نہیں اس کو۔ ایک سنت کو اس دور میں زندہ کرنا ایسا ہے جیسے 100 شہیدوں اس کے برابر نیکی ملے گی اس کو۔ حدیث شریف میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے، فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی زمانے سے ہم گزر رہے ہیں۔ کہا ایک زمانہ آنے والا ہے کہ دین پر، شریعت پر، سنت پر عمل کرنا
اتنا مشکل ہوگا جتنا اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہے۔ کون رکھ سکتا ہے بتاؤ تو؟ کتنا دیر رکھ سکتا ہے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں رکھ سکتا، جلا دے گی انگاری اور ہاتھ اسے فوراً پھینک دے گا باہر بیزار ہو کر۔ آگ کا انگارہ ہتھیلی میں رکھنا جتنا مشکل، اتنی آج سنتوں پر عمل کرنا مشکل۔ اب ماحول دیکھ لو اپنا، اپنے گھر میں شادی ہو یا کوئی بچے کا ختنہ ہو یا عقیقہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، کہیں بھی آپ کو دین اسلام نظر نہیں آئے گا، کہیں بھی، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم مسلمان کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا عمر پالنپوری نور اللہ مرقدہ کا نام بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے برمبردے کا جو بڑا اجتماع ہوا تو اس میں بھی تشریف لائے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ بڑے اللہ والے تھے، ہر وقت ذاکر شاگرد رہتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت بہت کثرت سے کرتے تھے، اس لیے ان کی زبان میں اللہ نے بڑا تاثیر رکھا تھا۔ جب بیان کرتے تھے پورا مجمع کو رلا دیتے تھے، اور تشکیل کرتے تھے تو لوگ اپنے گھر اپنے ارادہ کر لیتے کہ میں فلاں چیز بیچا، اور 4 مہینہ سال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ایک دفعہ میں تھا دلی نظام الدین میں، حضرت مولانا عمر صاحب بیان کر رہے تھے، تشکیل کر رہے تھے، ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ حضرت میرے گھر میں تو اور کچھ نہیں ہے، 4 بھینسیں ہیں۔ تو حضرت نے کہا 1 بھینس بیچ دے، یہی نیت کر لی، 1 بھینس بیچ دے، اللہ برکت دیں گے، اللہ کے راستے میں نکل جا۔ بس یو پی کا آدمی عجیب ہوتے ہیں، میوات وغیرہ کے، کہنے لگے حضرت جی میں ابھی بیچ دیا اور اللہ کے راستے میں یہیں سے نکل گیا۔ ایسے لوگ نکلتے تھے۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے اڑیسے والے جو ہیں، ان کا 10 دن چلے کے برابر، بڑے مشکل سے 10 دن نکلتے ہیں بیچارے، اور چلہ 4 مہینے کے برابر، 4 مہینہ سال کے برابر، بہت مشکل سے نکلتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، کہتی ہیں کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور سلام کی عادت کے مطابق، اور وضو کر کے واپس مسجد میں چلے گئے، کوئی بات چیت نہیں کی ہم سے۔ اب جس کو جس سے محبت ہوگی اس کو اندازہ لگائیے کتنا، کیا بات ہے، کیا فکر مند ہے، کچھ کہتے نہیں ہیں چلے گئے، کیا بات ہے، کوئی سوچ میں ہے، کوئی فکر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے بارے میں روایت میں آتا ہے آپ بہت زیادہ خاموش رہتے تھے، آخرت کے معاملے میں سوچتے رہتے تھے، دنیا کا کوئی سوچ فکر آپ کو نہیں تھا، لیکن آخرت کا ہر وقت فکر رہتا تھا، اور پھر سب سے زیادہ فکر امت کا رہتا تھا۔ اللہ اکبر، میرے امتی کیسے جنت میں جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جب کہا کہ میں اپنے حبیب کو راضی کر دوں گا، تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ناز کے ساتھ کہا صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ بس پھر تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ قربان جاؤ ایسے نبی پر، ایسے نبی کے سنت پر عمل کرنا ہم نہیں چاہتے۔ کوئی اگر پوچھتا ہے تیری بیٹی کی شادی ہے، یہ بے حیائی کا ثبوت کیوں دے رہا ہے، یہ گل چھرے کیوں اڑا رہا ہے، یہ باجے تماشے کیوں کر رہا ہے، یہ فضول خرچی کیوں کر رہا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں، کچھ نہیں۔ میرا دل چاہتا ہے، میرا پیسہ آخری بیٹی ہے، میں خرچ کروں گا، اڑاؤں گا، ایسا مکان کیوں بنا رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، تو حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا دشمن فلاں ہے، اسلام کا دشمن فلاں ہے، سفید اور یہ فلاں کالا، یہ کہاں کہاں کا مثال دیتے تھے، یہ دشمن وہ دشمن، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا دشمن اور رکاوٹ جو بنا ہوا ہے اسلام کا، وہ خود مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب مسلمان کے گھر میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، اب نماز کا وقت لے لو، اللہ اکبر اللہ اکبر، مسجد میں مؤذن اذان دیتے ہیں،
आवाज बुलंद करते हैं, अल्लाह का नाम बुलंद करते हैं, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। ये मुसलमान का तो रूंगटा खड़ा हो जाना चाहिए था और बेचैन हो जाना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा है कामयाबी की तरफ आओ। मैं कैसे कामयाबी का राज तिजारत में सोचता हूँ, कैसे कामयाबी का राज बाजार में सोचता हूँ, कैसे कामयाबी का राज यहाँ वहां नजर देखता हूँ। मुझे तो मस्जिद में आना चाहिए। अगर मुसलमान होता पक्का सच्चा ईमान वाला, उसके बदन में कपकपी तारी हो जाती, सब काम छोड़कर पहले मस्जिद में आके नमाज पढ़ता। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये आवाज हमारे कान में टकराने के बावजूद हम गफलत के साथ अपने कामों में मशगूल रहते हैं और उधर ध्यान तक नहीं देते कि किसके तरफ से ऐलान हो रहा है, कामयाबी का राज कहाँ है, किसमें है। हम नमाज छोड़कर अल्लाह को नाराज किए, नमाज छोड़कर अल्लाह को नाराज किए। तो हजरत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने बयान किया था कि सबसे बड़ा रुकावट और सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम का खुद मुसलमान है। हर मामले में इस्लाम इसके दरवाजे पर आता है। रमजान आता है तो इस्लाम आता है, कहता है तू मुसलमान है, मुझे मानने वाला है, रमजान का रोजा रख, तू हीले बहाने करता है। नमाज का वक्त होता है तो इस्लाम आता है, कहता है तू मुसलमान है, तू मुझे मानने वाला है, तू इस नमाज का वक्त हो गया जोहर का, नमाज पढ़, ये नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। तो ये इस्लाम का मानने वाला मुसलमान इस्लाम की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ा धक्का जो इस्लाम खाता है वो मुसलमान के घर से खा के निकलता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए।